الحمدللہ اللہ کے فضل اور احسان سے آپ نے اس کی ضرورت نہیں آپ نے پہلی تراویح ادا کی، اور تراویح میں بڑا حصہ جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ سنایا اور سنا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے خود ہی، یعنی اللہ پاک نے خود ہی شروع میں ہی، کیونکہ شروع میں بندہ اللہ پاک سے کوئی چیز مانگ رہا ہے کہ اہدنا، کہ ہمیں یا مجھے رہنمائی، ہدایت عطا فرما دے، تو سورت اور گمراہی سے بچا لے، مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے ان سے بچا لے۔ یوں ہی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر جو ہے اس کا جواب شروع ہوتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ کیا ہے اور کیسے ملے گی۔ تو شروع میں اللہ پاک نے 7 چیزیں سمجھنے بیان ہو گئی کہ اگر وہ بندے کے پاس ہوں تو وہ قرآن مجید سے جو ہے وہ یعنی نفع اٹھائے گا، اگر وہ نہیں تو اس کو وہ پڑھے گا تو صحیح، اس کو معلومات بھی ملیں گی، انفارمیشن ملے گی، لیکن اس کو فلاح، کامیابی اور رہنمائی جو ہے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ تو اس لیے یہ شروع میں ہی بندے کے لیے، یہ رہنے دیں، کیوں آپ بار بار یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، رہنے دیں، شروع میں ہی بندے کے لیے یہ بیان کر دیا گیا تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ پڑھتا رہے، سنتا رہے اور فائدہ بھی حاصل نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے شروع میں ہی وہ 7 چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دیں سورۃ بقرہ میں، کہ جس سے جو ہے وہ آگے بندہ جو بھی پڑھے گا، جو بھی سنے گا، اس کو فائدہ ہوگا، نہیں تو اس کو جو ہے وہ نہ ہدایت ملے گی اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ فلاح، کامیابی ملے گی۔ جیسے مثال لے لے، ہم لوگ سارے قرآن نہیں پڑھتے تو کہاں ہدایت پر ہیں، کوئی ہوں گے کوئی دکا دکا، آپ سب لے لیں، حکمرانوں کو دیکھ لیں، تاجروں کو دیکھ لیں، چیزیں بیچنے والوں کو دیکھ لیں، وہ بھی اپنی رمضان کے باوجود اپنی بے ایمانیاں، دھوکے بازیاں، ہم لوگ جو ہے وہ کالجوں میں دیکھ لیں، یونیورسٹیوں میں دیکھ لیں، مدرسوں میں دیکھ لیں، خانقاہوں میں دیکھ، کتنے لوگ جو ہے وہ قرآن سے پھر تو سب کو ہدایت پر ہونا چاہیے، پورے پاکستان، پورا ملک جو ہے وہ قرآن کو مانتا ہے، مسلمان ہے، تو پھر کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ یہ 6-7 لوگ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، اور وہی مسئلہ ہے سارا۔ ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے تو 10 پارے اترے تھے اور وہ سارے ہدایت پر تھے، 5 اترے تھے تو وہ ہدایت پر چل رہے تھے، 15 اترے تھے پھر بھی ہدایت پر، 30 اترے تو وہ کامل ہو گئی۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ روز دن ایسے ہی اپنا زندگی اور قرآن بھی پکڑا ہوا ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور سارا رمضان شریف جو دہرا رہا جا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا، تاکہ آپ کو فائدہ ہو اس کے قرآن مجید سے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے وہ بیان کی گئی فائدہ حاصل کرنے کے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم پہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو اگر قرآن مجید سے ہدایت چاہیے تو پھر اپنے علم کی نفی کرنا پڑے گی، اپنی معلومات کو یعنی یہ بندے کو ان لرن کرنا پڑے گا۔ مطلب کیا کہ وہ جو سیکھا ہوا ہے وہ غلط ملت چیزیں جو
بندے نے سیکھی ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے وہ بھولنا پڑیں گی اور ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، تب وہ اس کو فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی جو ہے وہ اس کو کوئی کسی قسم کا شک نہ ہو کہ یہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں یا سننے لگا ہوں بھئی اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اگر اس میں پھر بھی یہاں قرآن مجید تو یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بول، لیکن مجھے تو یہ جھوٹ میں بول رہا ہوں، مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے، یا قرآن مجید نے تو ایک بات کہہ دی لیکن یقین اس کا دوسری بات پر ہے، اس کے الٹ ہے، مثلا شیطان کی بات پہ وہ چل رہا ہے، تو وہ پھر جب وہ شک میں ہے تو شک والا تو پھر عمل کیا کرے گا پھر اس نے۔ ساتھ ہی پھر قرآن مجید نے دوسری بات کی کہ ہدی للمتقین، یہ ان لوگوں کو فائدہ دے گا کہ جو لوگ طلب رکھتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں۔ متقین کہتے ہیں بچنے والوں کو، جو بچنا چاہتے ہیں اور طلب رکھتے ہیں، یعنی بچنا وہی ہے، وہ نقصان سے وہ بچنا چاہتا ہے، وہی بندہ وہ طلب رکھتا ہے بچنے کی، یعنی وہی میں نے اس غلط چیز سے، گمراہی سے بچنا ہے، میں غلط راستے پر نہ چل پڑوں تو اس سے میں نے بچنا ہے، تو اس کو فائدہ جو وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے ہی ٹھیک چل رہا ہوں، تو اس نے پھر کیا اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تیسری چیز جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ قرآن تو غیب کی خبریں دیتا ہے، اللہ پاک کے بارے میں بات کرتا ہے، آخرت اور فرشتوں کے بارے میں بات کرتا ہے، تو اس سے پھر وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو ان چیزوں پر مانے۔ قرآن سے تو پھر وہی فائدہ اٹھائے گا۔ قرآن نے تو ہر صفحے میں بات کرنی ہے یا غیب کی بات کرنی ہے، آخرت کی، جنت کی، دوزخ کی، اللہ کی، فرشتوں کی، تو جو بندہ اسے پھر اس کے لیے وہ فائدہ مند ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی تو بات قرآن نے تو کرنی ہے اور وہ مانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو یقین اور ایمان غیب پر جو ہے وہ یہ ضروری۔ اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس پر پھر وہ جو اس نے مان لے کے آیا ہے، جو رہنمائی مل رہی ہے، اس پر جو ہے وہ عمل رہی ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ سے کا جو تعلق ہے وہ اس کی روز مرہ کی زندگی میں اس نے قائم کیا، کرنا چاہے اور کرے، ورنہ پھر جو ہے اگر وہ نہیں کرنا چاہتا روزہ، تو پھر کیا اس کو پھر اس طرح فائدہ نہیں دیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، پانچویں چیز یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ راہ اس لوگوں کے لیے ہے، یہ سارا اسلام خرچ کرنے کا نام ہے، وقت خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، علم خرچ کرنا، توانائی خرچ کرنا، دیکھیں نا سارا دینے کا نام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اس کو بھی دو، اس کو بھی دو، اللہ کے حقوق بھی پورے کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اور اپنا ٹائم دو، نماز کو ٹائم دو، لوگوں کو ٹائم دو، مشن کو ٹائم دو، مقصد یعنی خرچ کرنے کا وہ ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے مال بھی، جان بھی، وقت بھی، یہ ان لوگوں کو فائدہ جو دینا نہیں چاہتے، خرچ نہیں کرنا چاہتے، نہ علم نہ اس کو پھر قرآن فائدہ نہیں، کیونکہ قرآن تو بات ہی دینے کی کرتا ہے، لینے کی تو وہ کہتا ہے آخرت میں معاملہ جو ہے وہ ہوگا، جزا جو ہے وہ۔ چھٹی چیز یہ کہ والذین یؤمنون بما انزل وما انزل من قبلک، کہ یہ ہے کہ بھئی کامل ایمان لے آئے بندہ وحی خدا بندی پر، جو نبی علیہ السلام پر اتاری گئی اور جو پہلے بھی وحی اتاری، مطلب ہے وحی پوری طریقے سے مانے۔ اب یہ نہیں ہے کہ عبادت تو وحی کے مطابق کر لے اور اپنے معاملات جو ہے وہ اپنی مرضی کے، عبادت عمرہ حج وحی کے مطابق کر یا سیاست اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو اس نے پھر ایمان کس طرح کا ہے؟ پھر وحی، پھر بعض کو وہ مان رہا ہے، بعض کے پیچھے چل نہیں رہا۔ تجارت تو وہ اپنی مرضی سے کر، وہ کہتا ہے جی دنیا داری اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو باقی دین تو آیا ہی دنیا داری سے کھانے تھے، دنیا داری اپنی مرضی کے کرنی ہے، تو پھر دین کس کے لیے آیا ہے؟
آخرت میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے تو دین آیا ہی نہیں ہے، وہ تو دنیا داری سکھانے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے اس آزمائش سے۔ اور ساتویں چیز اللہ پاک بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ جس جہان کا وعدہ ہے جہاں سب کچھ ملنے والا ہے اس پر جو یقین نہیں رکھے گا وہ کیوں عمل کرے گا قرآن پہ، وہ کیوں قربانی دے گا؟ اس کا تو وہ کہ جب جو بندہ دنیا کو ہی سب کچھ مانتا ہے تو وہ کیوں اتنی قربانی دے گا اپنے مال جہاں وہ تو یہیں کہے گا میں تو یہاں سب کچھ لوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دوسری دنیا دوسرے گھر پر یقین رکھتا ہو جو ہمیشہ کا۔ تو یہ 7 چیزیں سمجھ لی ہو گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں اور فلاح بھی پانے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں صاف فرما دیا، شروع میں کہہ دیا، اب آگے سب شروع ہو گیا پھر ان الذین کفروا، کہ جو اس پہ نہیں چلیں گے ان کا پھر کیا ہے، جو کیا ہوتا ہے سارا پھر والناس تک، پھر انہی 7 چیزوں پر چلے گا تو اس کو فائدہ دے گی ہر آیت، نہیں تو اس کو فائدہ، مطلب آخرت پر یقین نہیں تو وہ کیوں گناہ سے بچے گا؟ اس کو یقین نہیں تو وہ خرچ کیوں کرے گا؟ وہ تو جمع کرے گا۔ تو یہ جو پہلی آیات ہیں انہوں نے ہی بیان کر دیا کہ کیسے اگر آپ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ، نہیں تو پھر سنتے رہیں جس طرح ہر سال سنتے ہیں پورا قرآن، اور بندہ وہیں کا وہی ہے، سننے جتنا بھی اپنا یہ بند کر دے ویسا۔ اب آسان لفظوں میں میں اور طریقے سے یہ ساری بات سمجھا دوں، یعنی وہ آپ کو جو جلدی سمجھ آئے گی۔ یہ تو بات ہو گئی، یہ تو بھی سمجھ آنے والی چیز ہے، لیکن ابھی بس قرآن جو ہے وہ ایک نقشے کی کتاب ہے، یہ نقشہ یعنی رستہ بتاتا ہے کدھر کدھر جانا ہے۔ تو ایسے سمجھیں آپ کے پاس نقشہ ہے، نقشے کی کتاب، پورے نقشہ، گوگل کا نقشہ ہے جہاں جہاں جانا ہے بندے نے، ایسے سمجھ لیں۔ آپ اس جگہ گئے ہی نہیں، آپ نے جانا ہے مثلا کہہ لیں ایک کینیڈا جانا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ انار رستے ہیں۔ اب اس نقشے کی کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو وہاں جانے کا شوق ہو، جانے کی طلب ہو، آپ جانا چاہتے ہوں اور دوسری جگہوں سے بچنا چاہتے ہو، نہیں میں نے مثال کے طور پر مکہ شریف جانا ہے تو اس کو مکہ جانے کا شوق ہو، وہ جانا چاہتا ہو، تب اس کے لیے وہ نقشہ۔ اگر وہ ادھر جانا ہی نہیں چاہتا، شوق ہی نہیں اس کو، تو وہ کیوں پھر یعنی اس پہ چلے گا، اس کے فائدہ کیسے حاصل کرے گا؟ تو یہ تو سمجھیں ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا ھدی للمتقین، کہ ان کے جو چاہتے ہیں جانا وہ مکہ شریف جو ہے ان کے لیے وہ نقشے والی کتاب وہ فائدہ دے گی۔ دوسرا کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، اب بہت سارے ملک اس راستے میں ہم نے نہیں دیکھے ہوئے، مطلب کسی نے ایران نہیں دیکھا ہوا، دوسرے جو ملک آتے ہیں وہ نہیں دیکھے ہوئے، تو وہ بندہ پھر نقشہ جو چلتا ہے وہ پھر غیب پر لے کے آتا ہے کہ جو چیزیں میں نے نہیں دیکھی لیکن یہ نقشے والی کتاب جس نے لکھی ہے اس نے دیکھی ہیں، تو وہ مانتا ہے ہاں بھئی ایران ملک آئے گا، میں نے تو نہیں دیکھا، فلاں پہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ادھر یمن جانا ہے، پھر جدہ آئے گا، وہ حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، کہتا ہے بھئی جو لکھنے والا جو کہہ رہا ہے تم، میں نے تو مکہ شریف جانا ہے۔ اور تیسرا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چل پڑے پھر اس راہ پر، وہ یہاں سے نکل کھڑا ہو، مثلا عقیقہ سے کھانیاں سے نکل چلا، اگر وہ چلے گا نہیں تو چاہے نقشے والی کتاب بھی پاس ہے وہ پہنچے گا نہیں، چلنا ہے تو پہنچنا ہے۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ اشارہ ہے کہ وہ قائم یعنی وہ کھڑا ہو کے چلنا شروع کر دیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا ہے کہ اگر وہ مکہ جانا ہے تو راستے میں خرچ بھی کرنا پڑے گا، پیسہ بھی زیادہ راہ بھی ہوگا، خرچ بھی کرنا پڑے گا، ٹائم بھی نکالنا پڑے گا، اگر وہ نہیں تو ٹائم بھی بندے نکالے گا تو تبھی جا کے وہ مکہ شریف پہنچے گا۔
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक। इसका ये है कि अगर वो नक्शे के कुछ हिस्सों को तो मानता है, यहाँ से चल पड़ता है मान के, हाँ आगे अपनी मर्जी शुरू कर देते, तो वो हो सकता है अफ्रीका में पहुँच जाए। यानी बाज़ को मानना, बाज़ पे चलना, बाज़ पे नहीं, तो वो फिर थोड़ी देर सही पर चलेगा, फिर गलत रास्ते पे चल पड़ेगा, फिर वो नक्शा पहुँचेगा नहीं। यही बात हो रही है कि कामिल वही है खुदाबंदी पर, भाई अकायद भी, इबादात भी, मामलात भी, अखलाक भी, ये सारे वही है, तब वो बंदा चले। व बिल आखिरति हुम यूकिनून। भाई मक्का को तो माने ना, भाई मक्का जहाँ मैंने जाना है वो है। अगर वो मानता ही नहीं, भाई मक्का पता नहीं है या नहीं है, तो वो क्यों इतनी मेहनत करेगा, उसको क्या ज़रूरत है जाने की। तो आखिरत पर जो है, तो यही समझ ले, जैसे अभी मैंने आपको एक नक्शे की किताब से बताया कि समझ आ जाती है हर बंदे को, यही जो है ये भी नक्शे की किताब है। नक्श कहते हैं रास्ते को, और ये रास्ता जन्नतों तक लेके जाने वाला है, अल्लाह की रज़ा तक लेने जाने वाला है। तो वो मैंने अब आप गौर करें कि भाई जो बंदे के पास राह का नक्शा है, उसको तलब होनी चाहिए पहले जाने की, जाना चाहता हो, गलत रास्ते से बचना चाहता हो। और अल्लाज़ीना, और वो माने कि बाज़ मुल्क, बाज़ शहर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान रहा हूँ इस नक्शे वाले का, क्योंकि ये गया है, ये जानता है, तब वो जा। अगर वो कहे नहीं नहीं मुझे लगता है ईरान है ही नहीं, तो वो जाएगा क्यों उधर, आगे वो जाएगा। इराक है ही नहीं तो वो जाएगा क्यों उधर। और वह युकीमून सला, यानी फिर वो रास्ते पर चल पड़े। नमाज जैसे कमरा चलने का नाम है, वो निकल के चल पड़े, और निकल व मिम्मा रज़ा, फिर खर्च करना पड़े, टाइम भी, माल भी, जान भी। फिर वो फिर रास्ते में खाना पीना, पेट्रोल, ये चीज़ें, पैसे आ जाए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैक का मतलब ये बाज़, ये ना कि बाज़ जगहों पे वो चले नक्शे के मुताबिक, बाज़ जगहों पे वो अपनी मर्जी या किसी और के पीछे लग जाएगा, वो फिर भटक जाएगा। और जिस मंजिल पर जाना है उस पर यकीन होना लाजमी है। बिल आखिरति हुम यूकिनून, चाहे वो मक्का है, कनाडा है, मदीना है, वो मानना तब यकीन, तभी वो कुर्बानी दे रहा है। तो जो बंदा आखिरत पर, जन्नतों पर फिर यकीन रखता है वही। तो ये आपने सारा यानी कुरान सुनना है और समझना है, तो लेकिन ये बातें समझ लें, ये चीज़ें 6-7 बंदे के ज़हन में हों, तो वो फिर हर आयत उसको फ़ायदा देगी, हर आयत में उसके लिए रहनुमाई होगी, वो नफ़ा उठाएगा, हदायत पर आ जाएगा, वरना वो नहीं है। मिसाल के तौर पर एक आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम, ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो और सीधे रास्ते पर सीधी बात करो। अब देखिए, अगर जो बंदा चाहता ही नहीं अल्लाह के साथ तल्लक, खौफ या तो वो क्यों फ़ायदा उठाएगा इससे, बचना चाहेगा मुत्तकीन में से। तो फिर और युमिनूना बिल गैब, जो बंदा गैब पर ईमान, वो तकवा कहता है ही नहीं, वो तो वो कैसे, वो तकवा उसको कैसे हासिल होगा, या वो सीधी बात क्यों करेगा, वो कहेगा मैं तो यहाँ फ़ायदा हासिल करूँ। व युकीमून सला, अमल वो तब करेगा तो कि भाई यानी उस रास्ते पर चले, यानी उस सीधी बात पर अमल करेगा तो तब फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं। इसी तरह मिसाल ले ले, जितनी भी आयात हैं, इन 7 चीज़ों से बंदा वो रखता है, ये शर्तें हैं समझ लें, तो उसको फिर कुरान फ़ायदा है। वरना वो सारा कुरान पढ़ जाए, सवाब तो उसको मिले या कुछ बात चीज़ें भी, लेकिन कामिल हदायत, अल्लाह पाक ने फरमाया फ़ायदा उठाएंगे वही हदायत से जो मुत्तकी, यानी जो बचने वाले। कौन है वो आपको बता दिया आपने ये चीज़। आप किसी बात की समझ नहीं आई तो पूछ लें, वरना इंशाल्लाह, या और कोई सवाल करना है। नमाज के बारे में बताना है वो भी बता सकते हैं। नमाज देखिए, ये तो हमारी जिसको कहते हैं ना, अल्लाह पाक ने और हमारा लिए आसान कर दिया कि तरावी लंबी नमाज है, इसमें
اپنی حضوری اللہ پاک کی حضوری کی پریکٹس بندہ اور کر سکتا، ورنہ تو ہے میں ادھر ہوں جا رہا ہوں ادھر، یہ تو اب کھڑا ہونا ہی ہونا ہے. تو بار بار دہرانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور اللہ پاک سے اپنی بات چیت کر رہا ہے بندہ. اللہ کا کلام لیکن اللہ کی بات اور اللہ کے کلام تو وہی ہے جو آپ سن رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ اپنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی آپ بھی کلام کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں. تو وہ سارا تو اس کے بارے میں کوئی بتانا ہے تو بتا لیں، پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین، جو کمی کوتاہی سننے میں، پڑھنے میں یا کسی طرح بھی ہوئی، رمضان کے شروع ہونے کے بعد رمضان کے آداب کا خیال یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا، جو بھی ہم بے علم لوگ ہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ غلطی کر رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، قرآن مجید سے نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جو شرائط بیان کی گئی ہیں ابتدا میں، ہمیں وہ عطا فرما تاکہ ہمیں ہر آیت اور پورا قرآن جو ہے واقعتاً ہم بھی متقین میں اور ہدایت یافتہ اور مفلحون میں، اور جن کو ہدایت دی ان میں سے ہو جائیں. اپنی رحمت سے ہمیں نیک بندوں میں داخل فرمانا، اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتوں میں داخل فرما. ہمارے والدین تمام مسلمانوں کی بخشش مغفرت فرما. خاص طور پر جو لوگ رمضان نہیں پا سکے، پچھلے دنوں یا پچھلے مہینوں میں وفات پا گئے ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما. یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ.